ان کا مزید سونے پہ سہار مزید آپ کو بتائیں اس کے علاوہ. اچھا خلیفہ بننے کے کتنے طریقے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا، لیکن ان کے طریقہ بننے کے خلیفہ بننے کے طرق موجود ہیں. حدیث کوئی نہیں ہے، قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ اللہ نے کسی کو تعین کیا ہے نہ طریقہ بتایا ہے. اچھا نہ طریقہ بتایا ہے نہ کسی کو تعین کیا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین کیا نہ طریقہ بتایا ہے. لیکن ان کے پاس 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ اختیار کا. کیوں؟ حل و عقد. وہ حل و عقد، اہل حل و عقد، حل بولتے ہیں کھولنے کو، عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو. یعنی جو امت میں جو بڑے لوگ ہیں، فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار جو ہوتے ہیں، بڑے علماء و متنفذین، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. حل و عقد، اہل حل و عقد، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں. بدعت کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ بدعت یہی تو ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا. ان کا نظریہ خلافت و امامت ایک طرف سے تو قرآن پر اللہ پہ تنقیص ہے، دوسری طرف سے سراسر بدعت ہے، سراسر من گڑت باتیں ہیں. کیا حل العقد کسی کے ساتھ وہ بیعت کر دیں، اور یہ بھی لازم نہیں کہ سب اہل حل عقد کسی سے بیعت کریں، ان میں سے ایک آدمی کسی سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. جیسے ملا ہیبت اللہ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے بھی ان سے بیعت کی، کوئی ضروری تو نہیں کہ پاکستان کے بھی علماء ان سے بیعت کریں، ہندوستان کے بھی کریں، سعودی عرب کے بھی کریں، مصر والے تو ان کو جانتے بھی نہیں. ایک آدمی بھی ان سے بیعت کرے اہل عقد میں سے، لشکر کا کوئی سردار، کوئی تاجر، کوئی مولوی. واللہ یہ باتیں جو ہیں کوئی بھی انسان منصف ہو تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو کیا ہیں؟ پاگل پن ہے. لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، یہی باتیں ہیں. یہ چھپاتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ امام الحرمین جوینی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ کے نماز پڑھنے کے کہ اقل نماز میں کیا جائز ہے، اس کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں کسی کو یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو یقین نہیں آتا، لوگ ہمیں گالی دیں گے کہ یہ آپ تہمت لگا رہے ہیں امام اعظم پر. تو عزیزو اسی طرح ان کا نظریہ امامت اتنا گھٹیا ہے، توحید میں ان کا نظریہ اتنا گھٹیا ہے. ابھی میں نے اشارہ کیا نا، خلق اعمال پر، کہ یہ بیان کرنے کے یہ اپنے عوام سے بیان نہیں کر سکتے. ان کا نظریہ اتنا گندا ہے، اتنا گھٹیا ہے، اتنا نیچ ہے. اور یہ آ کے پرچیوں پہ تو آپ شیعہ مشرک ہیں. اچھا ہم مشرک ہیں؟ ہاں مجسمہ تو تم ہو ملائن. تم کہتے ہو، تم چاہے اشعری ہے، چاہے ماتوریدی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، تم سب کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر رکھتا ہے روز قیامت آتش جہنم میں. یوم یکشف عن الساق، پیر اپنا جو ساق پاک کو کیا وہ کیسے بولیں گے اردو میں اس کو؟ مجھے نہیں. اچھا اس کو پیر کو آتش میں جہنم میں ڈال دے گا. سب اللہ کو دیکھیں گے. مجسمہ تو تم ہو، اور تم خود کہتے ہیں یہ دیکھنے جو ہے سر کی آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہے، یہ قلب کی مشاہدے کی بات نہیں ہے. تم تو کہتے ہو بالاجماع یہ بات کہتے ہو. اور مشرک ہمیں کہتے ہو. سب دنیا کی جتنی قبائح ہے، جتنے دنیا میں لواط ہوتے ہیں، شراب پیا جائے، تم اللہ سے نسبت دیتے ہو کہ اللہ کا کام ہے. بندے کا اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہے. وہ کسب کرتا ہے. اس نے عمل اس نے انجام دیا ہے؟ نہیں، کسب کیا اس نے. یہ کسب جو ہے یہ بکواس ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں. وہ تو ہمیں مشرک کہتے ہو. مسئلہ امامت پہ تو تمہارے یہ نرالا بات ہے. اپنا نظریہ امامت تو بیان کرو. پھر آگے شیعوں پہ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام ملائکہ کو دیکھتے ہیں. ہم جواب دیں گے. شیعہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ تو دلیل لے کے آؤ. دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوصیاء معصوم نہیں ہو سکتے، یا کوئی بھی معصوم نہیں ہو. دلیل لے کے آؤ. کوئی نفی پہ دلیل لے کے آؤ. دلیل تو ہے ہی نہیں، صرف بچہ گانا باتیں. نام کیا رکھا؟ مولوی اسحاق، داڑھی اتنی. تم کوئی دلیل؟ یہ آپ کی مولوی اسحاق اب دنیا سے چلے گئے، ان سے میں کیا کہوں؟ مولوی اسحاق اگر زندہ ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ کی تعجب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ آپ تعجب کریں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم کیسے ہو سکتا ہے. تم دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں جواب دینا ہوگا. تعجب کیا آپ نے؟ آپ بہت ساری باتوں میں تعجب کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میرے نبی مطہر ہیں، اللہ اکبر، جس طرح میرے نبی بے عیب ہیں، جس طرح ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے، چاہے دنیاوی ہو، چاہے عرفی ہو، چاہے شرعی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے حسب میں ہو، چاہے نسب میں ہو، میں نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک و پاکیزہ بنایا، آپ کے نزدیک تو نبی پاکیزہ بھی نہیں ہے، وہ تو نستجیر باللہ ہذیان کہتے ہیں نا، وہ تو کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں وہ اس بات پہ جب پہنچتا ہے کہ عمر نے حجرہ کہا ہے، تو انکار تو نہیں کر سکتا کہ بولنے والا اس کلمہ کفر کا عمر ہے، کہ حجرہ کا کیا مطلب ہے؟ نستجیر باللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ المستعاذ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وعلی اہل بیتک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں اس کفریہ جملے کو نقل کرنے کی، کہ ان کتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، ان کے گھر میں، ان کے بیت میں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کیا، سب کیا۔ حکومت پاکستان تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی فکر ہے تو سب سے پہلا پرچہ عمر پہ کاٹو، صحابہ پہ کاٹو۔ ہجر کس کو بولتے ہیں؟ کبھی میں چاہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا، اگر زندگی رہی تو جو قادری کی جو تقاریر اس میں اس نے حدیث قرطاس کو چھیڑا ہوا ہے، ہم اس وقت بتائیں گے کہ کیسے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کو گالی دے سکتے ہیں، وہ ان کے گھر، ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر کو جلا بھی سکتے ہیں، یاد رکھیے، جلا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ ان کی تقدیس کرتے ہیں انہی جب ان کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا گیا، تو گالی دینے والا کون؟ صحابہ میں سب سے آگے کون؟ یہ بھی ان کے کتب میں موجود ہے، پھر بھی اس کا دفاع کرتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ فرار کا راستہ حدیث قرطاس میں ہر طرف سے ہم بند کرتے ہیں ان کے لیے۔ ان کی بے چارگی، مسکنت، بے چارگی کیا ہے؟ ان کی رذالت اور گٹھیا پن کو دیکھیے، اس کے باوجود اس کے دفاع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے مولوی ان کا سلسلہ جب اس صحابہ کے زمانے سے اب تک چلتا جا رہا ہے، تو ان سے یہ بھی آپ توقع نہ رکھیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں احادیث کو ایمانداری کے ساتھ، ان کے فضائل کو ایماندار، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوٹ کر بر کر انہوں نے بتایا تھا، خطبے دیے تھے، اس طرح نقل کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، ان کا نظریہ امامت، میرے عزیزوں، نظریہ امامت کا کیا ہے؟ حقیقت نظریہ امامت ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے دنیا سے، اللہ کو بھی پتا کہ جانے والے ہیں، ہم بتایا کچھ بھی نہیں، نہ یہ بات کسی کو تعین کیا، نہ کسی کو نصب کیا۔ ہاں البتہ انہوں لوگوں نے اپنے آپ سے بدعت، جب اللہ نے نہیں حکم دیا نا، جب اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو تم یہ اہل حل و عقد کے اختیار کریں گے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جب کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت، آیت نہیں ہے، یہ کیوں لے کے، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ اسی کو تو کہتے ہیں من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تم بغیر ما انزل اللہ حکم کرتے ہو کہ طریقہ شرعی ہے، طریقہ شرعی یہ نہیں ہے۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے تو تم صاف کہہ دو کہ انہوں نے نہیں کہا ہے، نہیں کہا ہے۔ عام دنیاوی طور پہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کہہ دو، صحیح بات۔ لیکن تم جب اس کا دین کا مسئلہ بناتے ہو، کہتے ہو یہ دینی حکم ہے، شریعت میں یہ حکم ہے، شریعت میں کس طرح سے ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں کہ ہم اہل حل و عقد کسی سے بیعت کریں، تو یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ اس کا بولنے والا جہنمی ہے۔ سمجھ میں آیا نا میرے عزیزو؟ کہ ان کا نظریہ امامت کیسے الحاد اللہ سے ہے، کیسے بدعت فی الدین ہے، اس کا تو ابھی تو پہلا جزء ہم نے بتایا، کیسے بدعت دین میں ہے، اور کیسا یہ باعث خلود فی النار، جہنمی ہمیشہ جہنمی بننے کے لیے کی والی بات ہے۔ نظریہ امامت کا ان کا دوسرا جزء، پہلا جزء ہم نے بتا دیا، خلیفہ بننے کا کیا طریقہ ہے، اہل حل و عقد اختیار کریں گے۔ دوسرا جزء کیا